کا، اور اب ایک طبقہ، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک مخصوص طبقہ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کے مزار اقدس پر قابض ہونے کے لیے وہاں جا کر اپنی مذہبی ایک مخصوص عبادت، جس کو عبادت نہیں کہا جاتا، جس کو سوائے اپنے اوپر ظلم کرنے کے کچھ نہیں کہا جا سکتا، وہ زبردستی زور زبردستی وہاں کر کے یہ دکھانا چاہتے کہ جی ہم حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی کے وارث ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے وارث وہ لوگ ہرگز نہیں بن سکتے۔ سنیے گا میری بات کو بڑی توجہ سے، اگرچہ یہ حقیقت تلخ ہے لیکن میں یہ بیان کرتا ہوں، مجھے کوئی آر نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے وارث یہ ہرگز وہ لوگ نہیں بن سکتے۔ فہیم بھائی بڑی پتے کی بات بتانے لگا ہوں، وہ لوگ ہرگز نہیں بن سکتے جنہوں نے عبداللہ شاہ غازی کے دادا امام حسن مجتبیٰ کے پاؤں سے مسلح کھینچا۔ وہ لوگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے وارث جو آج عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر قابض ہونے کی سوچ رہے ہیں اور مزار پر قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہرگز عبداللہ شاہ غازی کے وارث یا ان کے جو ہے امین نہیں بن سکتے جنہوں نے ان کے دادا امام حسن مجتبیٰ کے منہ پر تھپڑ لگائے۔ یہ لوگ عبداللہ شاہ غازی کے وارث بننے کا دعویٰ کرتے ہیں جنہوں نے، جن کے پرکھوں نے، جن کے بڑوں نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ جو عبداللہ شاہ غازی کے دادا ہیں ان کی پگڑی اتار کے دور پھینکی، اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ جو عبداللہ شاہ غازی کے دادا ہیں ان کے پاؤں میں، ان کی ٹانگ میں، ران میں خنجر گھونپ کر ان کو کہا کہ تم اپنے باپ علی کے دشمن کے ساتھ صلح تم نے کس طرح سے کی، اور امام حسن مجتبیٰ سے دشمنی کا پورا ثبوت دیا۔ یہ لوگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے وارث بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور حضرت عبداللہ شاہ غازی کے امین بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی اس مزار کا قبضہ ہمارے ہاتھ میں دیا جائے، اور زور زبردستی سے قبضہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ امام حسن مجتبیٰ پر قاتلانہ حملے، حسن مجتبیٰ کو صرف اس جرم میں کہ وہ حضرت معاویہ سے صلح کیوں کر رہے ہیں، اس جرم میں جن لوگوں نے امام حسن مجتبیٰ کو زہر کے پیالے پلائے، پانیوں کے اندر اور شربتوں کے اندر ملا کے امام حسن مجتبیٰ کو جن لوگوں نے، جن کے پرکھوں نے زہر دی، اور وہ آج امام حسن مجتبیٰ پر زبردستی جا کر اپنی ایک بے ڈھنگی، جس کو عبادت نہیں کہہ سکتے، اپنے تئیں جس کو وہ عبادت کہتے ہیں، وہاں پر جا کر وہ کر کے زبردستی کون سی عبادت ہوتی ہے؟ اسلام کسی عبادت کے زور زبردستی کرنے کا قائل نہیں ہے، بلکہ اسلام وہ ہے جو مولا علی نے کہا۔ آپ نے فرمایا غیر مسلم اگر ہمارے دین کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے تو ہم ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ کس منہ سے یہ لوگ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی کے وارث بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو میں آپ سب لوگوں سے یہ گزارش کروں گا، جاگیں۔ اگر آج نہیں جاگیں گے تو کب جاگیں گے؟ ہمارے کتنے مزارات پر، کتنے بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کے مزارات پر اس طریقے سے قبضے ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ہم آج تک ہاتھ ملتے رہ گئے۔ اب اہل سنت کو جاگنا پڑے گا، علماء کو اپنی صفوں میں ایک ہونا پڑے گا، عوام کو اپنی صفوں میں ایک ہونا پڑے گا۔ ہم اپنے مزارات جن سے ہمارا روحانی رشتہ وابستہ ہے، جن سے ہماری روحانیت کی معراج ہوتی ہے، جن سے ہماری روحانیت بڑھتی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، ہماری روحانیت بڑھتی ہے، ہم اپنے روحانی جو مسائل ہیں وہاں جا کے حل کرتے ہیں، ہم سلوک کی رائے ان کے مزارات کے قرب میں بیٹھ کر طے کرتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اگرچہ حدیث میں یہ سارے ثبوت موجود ہے، قرآن میں یہ سارے ثبوت موجود ہیں، ابھی وہ وقت نہیں ہے، میں وقتاً فوقتاً آپ کو دیتا رہتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مزارات ہمارے بزرگوں کے ہیں ان کو ہمارے پاس رہنے دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ اہل سنت کا پھر سے وہ دور آ جائے، وہ جو ایک دور خوشحال خان خٹک کا دور تھا، احمد شاہ ابدالی کا دور تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور تھا، سلطان نور الدین زنگی کا دور تھا، ٹیپو سلطان شہید کا دور تھا۔ ایسا نہ ہو کہ اہل سنت پھر اس دور میں واپس آ جائیں اور پھر اس کا خمیازہ کوئی نہیں بھگت سکے گا۔ تو بھارت